بسم اللہ الرحمن الرحیم وبخعنا بالاستکانۃ لک والمسکنہ بخع یبخع البخع، اس کا معنی ہوتا ہے اقرار کرنا، اور اس کا صلہ نفس جب آئے نفس تو معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا. ٹھیک ہے. وبخعنا معنی ہوگا ہمیں اقرار ہے بالاستکانۃ لک، بالاستکانۃ لک، استکانہ کہتے ہیں عاجزی کو، اور مسکنہ جو آگے لفظ ہے اس کو مسکنی کو کہتے ہیں، بیچارگی کو. ہم تیرے لیے عاجزی اور بیچارگی کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں. یعنی ہمیں اقرار ہے، ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، بیچارے ہیں، بے کس ہیں. وَاسْتَنزَلْنَا كَرَمَكَ الْجَمَّ، وَاسْتَنزَلْنَا، استنزلہ حرف اصل نون زا لام، نزلہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اترنا. اور باب استفعال میں طلب ماخذ کی خاصیت پائی جائے گی تو اترنے کو طلب کرنا. ہم اترنے کو طلب کرتے ہیں، کس چیز کے اترنے کو؟ کرمک الجم، جم کہتے ہیں کثیر کو، جم بمعنی کثیر. کرمک الجم، تیرے کثیر کرم کے اترنے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ طلب کرتے ہیں. وفضلک، اور تیرے فضل کو، الذی عم، عم یا امو کا معنی تھا عام ہونا، پھیل جانا سب چیزوں پر. فضل عمیم جس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں تو معنی ہوگا تیرے کثیر کرم اور تیرے عظیم عمیم فضل کے اترنے کو کیا کرتے ہیں؟ طلب کرتے ہیں. بزراعت الطلب، زراعت کا معنی عاجزی، زراعت کا معنی بزراعت الطلب، طلب کی عاجزی کے ساتھ، یعنی طلب میں عاجزی کرتے ہوئے، طلب کی عاجزی کے ساتھ. وبضاعت العمل، بضاع کہتے ہیں پونجی کو، سرمایہ کو. بضاعت العمل، امید کی پونجی کے ساتھ، یعنی جو کچھ ہے وہ تیرے کرم کی امید ہے اور تیرے فضل کی امید ہے، ہمارے پاس اور کوئی پونجی نہیں ہے. پھر ثم بالتوسل بمحمد، پھر وسیلہ پکڑتے ہوئے، پھر وسیلہ پکڑتے ہوئے بے محمد، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، سید البشر، جو کون ہیں؟ جو بشر کے سردار ہیں. والشفیعی، اور شفیع ہیں. المشفع فی المحشر، مشفع جو ہے کہیں گے وہ ذات جس کی شفاعت قبول کی جائے. شفع یشفع، تشفیع سے اسم مفعول کا صیغہ، سب حالت جر میں ہے، صفت واقع ہے. ٹھیک ہے. محمد موصوف ہے، سید البشر ایک صفت یا معطوف علیہ بنا دیجئے. والشفیع المشفع فی المحشر، اور ایسا شفیع کے محشر میں جن کی شفاعت قبول کی جائے. الذی، سب صفت ہے. الذی ختمت بہ النبیین، جن پر تو نے انبیاء کرام کا سلسلہ کیا کر دیا؟ ختم کا فرما دیا. وَأَعْلَيْتَ دَرَجَتَهُ فِي عِلِّيِّينَ، اور جن کے درجے کو کہاں بلند کیا؟ علیین میں بلند فرمایا. وَوَصَفْتَهُ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينَ، اور اپنی واضح کتاب میں اس کی توصیف بیان فرمائی، ان کی توصیف بیان فرمائی. وصف یصف کا معنی فَقُلْتَ، تو نے ارشاد فرمایا. وَأَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، یہ جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تو ہی بولنے والوں میں سب سے زیادہ سچا ہے، تو ہی اصدق القائلین ہے. کیا فرمایا؟ وہ یہ صفت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے. اللہم، اے اللہ، فصلی علیہ، تو ان پر رحمت بھیج، ان پر درود نازل فرما. وعلی آلہ، اور ان کی آل کی اصل اہلن بھی بولتے ہیں اور اہلن بھی بولتے ہیں، پتہ ہے نا. وعلی آلہ الہادین، اس کی صفت ہے ہدا یہدو سے ہدایت دینا. وعلی آلہ الہادین، اور ان کی ہدایت دینے والی آل پر. واصحابہ الذین شادوا الدین، اور ان کے ان اصحاب پر، الذین، جنہوں نے شادہ یشادو، یشود، شادہ یشود، شید نہیں، شادہ یشید ہوگا. مشیدہ حرف، اس کا حرف اصل شین یا دال ہے، شیدن سے. باع یبیع کے وزن پر شادہ یشید، مضبوط کرنا. کیا معنی ہوگا؟ فی بروج مشیدہ ہے نا قرآن پاک میں، معنی کیا ہوگا؟
बुरूज मुशय्यदा का माना मजबूत कलए, तो उसी से बना है शादू। फेले माजी कौन सा सेगा? असल में था शायदू, या मुतहर्रिक माक़बल मफ़तूह, आपको किससे बदल दिया? अल्लज़ीना शादू अद्दीना, दीना उसका मफ़ऊल भी, वो सहाबा जिन्होंने दीन को क्या की? मजबूती दी, मजबूत किया। वजअलना, वजअल फ़िल अम्र का सेगा, और वजअलना क्या माना होगा? और हमें बना, लिहदयिही व हदयिहिम, उनकी, पहले में हाज़िर का मर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें रिसालत, और दूसरे में हम ज़मीर का मर्जा आलो असहाब, माना होगा उनकी और उनके आलो असहाब की हिदायत की पैरवी करने वाला, मुत्तबिईन, मुत्तबिईन पैरवी करने वाला। किनकी हिदायत की? हुजूर की हिदायत और उनके आलो असहाब की हिदायत की पैरवी करने वाला हमें बना। वनफ़अना, और नफ़ा हमें अता फरमा, वनफ़अना और हमें नफ़ा दे, बेमहब्बतिही व महब्बतिहिम अजमाइन, सरकार की महब्बत से और उनके आलो असहाब, तमाम आलो असहाब की महब्बत से। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू ही हर चीज़ पर कादिर है। वबिल इजाबती जदीर, जदीर बमाना लायक है, जदीर बमाना, और इजाबत यानी कबूल करना, इजाबती बिल इजाबत जदीर, जदीर असली इबारत है जदीरुन बिल इजाबा, कबूल करने के लायक है, तू ही कबूल करने के लायक है। व बादू मबनी बरज़म होता है, मुज़ाफ़ इलैह इसका महज़ूफ़ मनवी है, असल है बादल हमदी, और हम्दो सलात के बाद फ़इन्नहु क़द जरा बेबाज़ी अंदियतिल अदबिल्लज़ी रकदत फ़ी हादल अस्रि रीहुहु व ख़बत मसाबीहुहु। फ़इन्नहु तो बेशक, क़द जरा जारी हुआ, बेबाज़ी अंदियतिल अदब, बाज़ का माना कुछ, एक बाज़, और अंदिया जो है नादी की जमा, किसकी जमा? नादी का एक माना था पुकारना और एक माना था महफिल, क्या माना होता है? महफिल व मजलिस, उसकी जमा अंदियतुन, माना क्या होगा? बेबाज़े अंदियतिल अदब, अदब की महफिलों में से बाज़ महफिल में, यानी अदब की एक महफिल में, बेबाज़ी अंदियतिल अदब, अदब की एक महफिल में जारी हुआ, क्या जारी हुआ? आगे ज़िक्रुल मकामात, उसका फ़ाइल कहाँ है? मिला फ़ाइल? फ़इन्नहु क़द जरा ज़िक्रुल मकामात, जरा का फ़ाइल क्या है? लेकिन पहले बयान करें कि बेशक अदब की एक मजलिस में जारी हुआ, वो अदब की मजलिस रकदत फ़ी हादल असरि रीहुहु, जिसकी हवा इस ज़माने में क्या हो चुकी है? ठहर चुकी है। माए राकिद किसको कहते हैं? ठहरी हुई हवा। आपकी किताब कहाँ है? किताब भी नहीं और तवज्जो भी नहीं है। रकदत फ़ी हादल असरी रीहुहु, जिसकी हवा, यानी जिस अदब की महफिल की हवा इस ज़माने में क्या हो गई है? यानी अब हमारे ज़माने में वो मजलिसें जैसे पहले लगती थी अदब की, और उसमें फुसहा जो है अपने अपने जो है वो हुनर का इजहार करते थे। अब तो हमारे ज़माने में, और इस ज़माने में तो और नहीं है कि नहीं, इस ज़माने में व्हाट्सअप की मजलिसें लगती है, शेयर और क्या बोलते हैं लाइक करने की मजलिसें लगती है, और वीडियोस अपलोड करने और देखने की मजलिसें लगती है, ये सब मजलिसें लगती है। तो कहते हैं कि अदब की एक महफिल, एक मजलिस के जिसकी हवा इस ज़माने में क्या हो चुकी है? ठहर चुकी है। व ख़बत मसाबीहुहु, और उसकी हवा बुझ चुकी है। खबा, ये इसका हरफ असली जो है ना, खबा यखबी, बाप देखिएगा इसका माना था बुझ जाना। क्या माना था? खब, बुझ जाना। मैं इसका बाप देख रहा था, नसर खबा यखबू, ठीक है, खबा यखबू, उससे खबत असली में था खबावत। क्या था? खबावत। वाह मुतहर्रिक माक़ूम तो अलिफ से बल्ला, अलिफ इस्तेमाल साकिन की वजह से गिर गया, तो क्या बचा? खबत। खबत रीह मसाबीहुहु, और जिसके चराग क्या हो चुके हैं? बुझ चुके हैं। उस अदब की एक मजलिस में जारी हुआ ज़िक्रुल मकामात। क्या? मकामात का ज़िक्र।
مقامات کا ایک وہی بتا نا وہ حرم مسجد حرام میں ایک مقامات کا ذکر چلا، التی ابتدعہا جس کو سب سے پہلے کیا تھا، ابتدعہا بدی سے بنایا ہے نا، البدع سے، اور بدی کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلے کرنے والا، ایجاد جس کو بولتے ہیں ایجاد کرنا، جس کو ایجاد کیا تھا کس کو؟ بدیع الزمان، ان کو لقب دے رہے ہیں بدیع الزمان و علامۃ حمضان رحمہ اللہ نے، بدیع الزمان اور حمضان نامی علاقے کے ایک علامہ نے، حمضان نامی علاقے کے ایک علامہ تھے، انہوں نے ہی اس کیا بولتے ہیں مقامات کے ذکر کو کیا کیا؟ رواج دیا کہ وہ فصیح و بلیغ انداز میں بولنا شروع کیا اور لوگوں نے سننا شروع کیا۔ وعزا اور منسوب کیا، عزا یعزو کا معنی ہوتا ہے منسوب کرنا، نسبت دینا، یعنی علامہ حمضان نے منسوب کیا اپنے مقامات کے ذکر کو کس سے؟ الی ابی الفتح الاسکندری نشأتہا، اور منسوب کیا ابو الفتح اسکندری کی طرف اس کے کیا بولتے ہیں اس کی مضمون، اس کے مضامین کو۔ نشأتن کا معنی کیا کریں گے؟ مضامین، یعنی اس میں جو کہانی ہے اس کہانی کا ایک کردار جو ہے وہ کس کو بنایا؟ ابو الفتح اسکندری کو۔ اور وَإِلَىٰ عیسیٰ بن ہشام روایتہا، اور عیسیٰ بن ہشام کی طرف اس کی روایت کو منسوب کیا، یعنی جب وہ کہتے تھے تو وہ یہ بولتے تھے کہ روایت کیا عیسیٰ بن ہشام نے، قال عیسیٰ بن ہشام، تو راوی رہتے تھے عیسیٰ بن ہشام، اور وہ کہانی کن کی بتاتے تھے؟ ابو الفتح اسکندری کی، اور اس میں نئی نئی کہانیاں نئے نئے طریقوں سے جو ہے وہ لکھتے تھے، کون؟ بدیع زمان اور علامہ حمضان جو تھے، حمضان کے علامہ صاحب۔ لیکن کہتے ہیں وَكِلَاهُمَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، اب تو دونوں کے دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ ایسے مجہول ہو چکے کہ کوئی پہچانتا تک نہیں، كِلَاهُمَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، دونوں کے دونوں ایسے مجہول ہیں کہ کوئی پہچانتے نہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ وَنَكِرَةٌ لَا تَتَعَرَّفُ، اور ایسا نکرہ ہو چکا ہے کہ اب معرفہ نہیں بن سکتا، سمجھ رہے؟ مطلب کیا بولے، بے نامی گمنامی کے اس میں چلے گئے وہ۔ تو یہ معاملہ تھا مقامات کا، یہ معاملہ تھا۔ فَأَشَارَ، گویا کہ یہ ایک اس زمانے میں اصطلاح تھی، مقامے کی کیا تھی؟ جیسے اس زمانے میں اصطلاح ہے ایپیسوڈ، چینل، یہ سب اصطلاح ہے نا اس زمانے کی نئی اصطلاح، اور کیا ایپیسوڈ، چینل اور سیریل یہ سب جو ہے نا ڈرامہ، یہ سب، تو ایسی اس زمانے میں مقامہ کیا تھا؟ ایک اصطلاح، لفظی معنی ہوگا کھڑے ہونے کی جگہ، لفظی معنی کیا ہوگا؟ لیکن یہاں معنی ہوگا کہانی جو مقفع اور مسجع عبارتوں سے بیان کی جائے، اس کہانی کو کیا کہا جاتا تھا؟ مقامہ۔ تو اب وہ مقامہ کا معاملہ ہوتا تھا پہلے، پھر وہ آگ اس کی بجھ چکی تھی، پھر کیا ہوا؟ فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُکْمٌ، تو اشارہ کیا اس شخص نے، فَأَشَارَ مَنْ، اشارہ کیا اس نے، من اشارتہ، جس کا اشارہ حکمن، حکم ہوتا ہے، نہیں یہ بتا دے کہ وزیر نے کہا تھا اس کو لکھنے کے لیے، وزیر نے کہا کہ ہاں آپ لکھیے، تو وہی وزیر کی طرف اشارہ کرے گا۔ تو اشارہ کیا، یا ایک ان کے دوست آئے ان کے پاس، تو اشارہ کیا اس نے کہ جن کا اشارہ کس چیز کا درجہ رکھتا ہے؟ حکم کا درجہ رہتا ہے۔ وَطَاعَتُهُ غُنْمٌ، اور جن کی اطاعت کیا ہے؟ غنیمت ہے۔ غنمن کا معنی یعنی جن کی اطاعت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ رہتا ہے۔ تو ایسے بھلے شخص نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ بھی کیا کیجئے، بولیے مقامہ لکھیے، آپ بھی کیا لکھیے؟ مقامہ لکھیے۔ الا ان انشیا، یہ اشارہ کس چیز کی طرف کیا؟ اشارہ کا صلہ مفعول بھی الا کے ذریعے سے، الا اس بات کی طرف اشارہ، ان انشیا کہ میں لکھوں مقامات، کیا مقامات، کہ میں مقامات کی مضمون نگاری کروں۔ اتلو فیہا تلو البدیعی، تلا اتلو کا معنی ایک معنی تھا تلاوت کرنا، بیان کرنا، اور ایک معنی تھا پیچھے پیچھے چلنا، یہاں بیان کرنا۔ اتلو فیہا، جس میں میں بیان کروں، تلو البدیع، بدیع کے بیان کو، جس میں میں بدیع کا بیان کروں، یعنی انوکھا کلام۔ بدیع کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تلو البدیع یعنی انوکھے کلام کو جس میں میں بیان کروں۔ وَإِن لَمْ يُدْرِكِ الظَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيعِ، اگرچہ ضلیع کی چال کو نہیں پا سکتا۔ کیا مطلب؟ ضالع کہتے ہیں لنگڑے بیل کو،
ذالے کس کو کہتے ہیں؟ ذا سے، ٹھیک ہے. اور ذلیع جو آگے لفظ آیا نا وہ کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو. ذلیع ذا سے کس کو کہتے ہیں؟ اور شعبن کا معنی ہوتا ہے دوڑ. شعبن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ شعبن جو ہے مفعول بھی واقع ہوگا لم یدرک کا. کس کا؟ ہاں. اور الذالع جو ہے فاعل واقع ہوگا. الذالع کیا واقع ہوگا؟ اب مانا جائے گا وَإِن لَّمْ يُدْرِكِ الذَّالِعُ شَعْبَ الذَّلِيعِ، اگرچہ لنگڑا بیل تیز رفتار گھوڑے کی رفتاری کو، اس کی دوڑ کو نہیں پہنچ، یعنی اپنے آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لنگڑے بیل کی طرح ہوں. اور وہ جو تھے علامہ ہمذان وہ تو بڑے ماہر تھے یہ مقامہ لکھنے میں. فَذَاكَرْتُهُ، تو میں نے اس سے چرچا کیا. جس نے مجھے کہا نا کہ آپ بھی مقامہ لکھیے تو میں نے ان سے کیا کیا؟ چرچا کیا. کس چیز کا؟ بما قیل، اس بات کا جو کہی جاتی ہے. فی من، اس شخص کے بارے میں، الفا بین کلمتین، جو دو کلمہ لکھ لے. الفا بین کلمتین، جو دو کلمہ جمع کر لے، مانا ہوگا الفا بین، جو دو کلمہ لکھ لے یعنی دو چار باتیں لکھ لے. ونظم بیتن او بیتین، اور دو چار شعر کہہ لے. لفظی مانا کو دو چار شعر. نظمہ کا مانا کیا ہوتا ہے؟ پیرونا. پیرونا سمجھتے ہیں نا؟ تو دو چار شعر جو کہہ لے اور دو چار باتیں لکھ لے. اس شخص کے بارے میں جو باتیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ارے بہت بڑا کیا مصنف ہو گیا کیا اور یہ وہ، تو میں نے کہا کہ حضرت میرے بارے میں یہی بات کی جائے گی کہ ایک نیا مصنف نے جو ہے وہ انڈے سے جو ہے کیا بولیں گے چہرہ باہر نکالا ہے. لوگ اس طرح میرے بارے میں باتیں کریں گے. میں نے کبھی کوئی کتاب لکھی نہیں. اب آپ بول رہے لکھنے کے لیے، تو میں نے ان سے چرچا کیا اس بات کا جو بولی جاتی ہے اس شخص کے بارے میں جو ایک دو باتیں لکھ لے، دو چار شعر کہہ لے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یار نیا پر آیا ہے، نیا نیا میدان میں کدا ہے، اس طرح کی باتیں بولتے ہیں نا. ابھی اس زمانے میں باتیں ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ میں نے ان سے کہا وَاسْتَقَلْتُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ. استقال يستقل استقال، یہ قیل و قال سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ مانا ہوگا معذرت طلب کرنا. کیا طلب کرنا؟ وَاسْتَقَلْتُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ، اور اس جگہ اس مقام سے میں نے کیا کی؟ معذرت طلب کی. اچھے سے مانا لکھ لیجئے، اس مقام سے میں نے معذرت طلب کی کہ یار مجھے رہنے دو، میں نہیں لکھ سکتا. یہ الذی فیہ یحار الفہم، جس مقام میں، یعنی چونکہ مقامہ لکھنے کی بات چل رہی تھی نا، تو میں یہ کام کرنے سے میں نے کیا کی؟ معذرت. کیوں؟ الذی فیہ یحار الفہم، حارہ یحارو کا معنی ہوتا ہے حیران و پریشان ہونا، جس میں سمجھ کیا ہو جاتی ہے؟ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ لفظوں کی سیٹنگ لانی پڑتی ہے اس طریقے سے. وَيَفْرُطُ الْوَهْمُ، اور وہم آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی وہم افراد تفرید زیادتی سے کام کر لیتا ہے. وَيُصْبَرُ غَوْرُ الْعَقْلِ، وَيُصْبَرُ مانا ہوگا، اور اسبرا یصبرو اس بار سے بنا ہے. یصبرو مانا ہوتا ہے آزمانا. کیا مانا ہوتا ہے؟ سین سے. اسبرا یصبرو اسبرا آزمانا. یصبرو آزمایا جاتا ہے. غور العقل، غور کہتے ہیں گہرائی کو. کس کو؟ غور العقل، عقل کی گہرائی جس میں آزمائی جاتی ہے. کہ بندہ لوگ پڑھنے والے جب پڑھیں گے، جیسے آج کل کوئی شاعری کرتے ہیں تو شعر پڑھ کے بولتے ہیں کہ یار کیا زبردست ان کو قادر الکلامی حاصل ہے، زبردست قادر الکلام ہے. اور کچھ لوگ بولتے ہیں ارے بکواس ہے، کچھ ایک دم آڑا تڑا کیسی بھی جوڑ دیا ہے، تکا جو ہے وہ تکا مار دیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یصبر غور العقل، مقامات جو لکھتے ہیں تو ان کے عقل کی گہرائی کیا کی جاتی ہے؟ جانچی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے. وَتَبِينُ قِيمَةُ الْمَرْءِ فِي الْفَضْلِ، اور مرتبے میں اور فضیلت میں مرد کی قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتا. تبینو بانا ابن بانا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے. ظاہر ہو جاتی ہے مرد کی فضیلت میں جو قیمت ہے، وہ قیمت ظاہر ہو جاتی ہے کہ کتنے پانی میں ہے. وَيُضْطَرُّ صَاحِبُهُ إِلَىٰ أَن يَكُونَ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، اور اس کا صاحب یعنی مقامہ لکھنے والا، اس کا صاحب میں ہو ضمیر کا مرجع کدھر ہے؟ مقام کی طرف. اور مقام والا یعنی مقامہ لکھنے والا یضطر مجبور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کس بات کی طرف مجبور ہو جاتا ہے؟ إِلَىٰ أَن يَكُونَ كَحَاطِبِ اللَّيْلٍ، اس بات کی طرف کہ وہ حاطب لیل کی طرح ہو جائے. حاطب لیل کی طرح ہونے پر مقامہ لکھنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے. حاطب لیل کہتے ہیں رات میں
حاطب حطبہ یا حطبہ کا معنی چننا، لکڑی چننا. حاطب لیل کا معنی کیا ہوگا؟ رات میں لکڑی چننا. اصل میں پہلے زمانے میں لوگ جو لکڑیاں چنتے تھے نا جلانے کے لیے، تو رات میں جب کوئی بندہ لکڑی چنتا اس میں لوہا بھی چن لیا، پلاسٹک بھی چن لیا، یعنی صرف لکڑیاں ہی نہیں آتی تھی، لکڑی کے ساتھ گھاس پھوس اور دوسری چیزیں بھی آ جایا کرتی تھی. تو حاطب لیل ایک محاورہ ہے، یہ کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہ جو کام اور بے کام دونوں باتوں کو جمع کر لے. جو کام کی بات اور بے کام کی بات دونوں باتوں کو جمع کر لے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاطب لیل. جیسے علامہ بیضاوی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ مفسر ہے کیسے؟ حاطب لیل کی طرح. کیسے ہیں؟ یعنی ضعیف روایتیں، سمجھ رہے ہیں، مرجوح روایتیں، سب روایتیں انہوں نے کیا کر لی اس کتاب میں؟ جمع کر لی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حاطب لیل کی طرح ہونے پر مقامہ لکھنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو لفظوں کی سیٹنگ برقرار رکھنی پڑتی ہے، تو کہیں کہیں الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، یہ مجبوری رہتی ہے. او جالبی رجل و خیل، یا کیسا اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ پیدل اور گھڑ سوار کو کنٹرول کرنے والے کی طرح ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے. گھڑ سوار کو اور پیدل کو ایک ساتھ کو لے جا سکتا ہے کیا؟ وہ گھوڑا والا آگے بڑھ جائے گا، پیدل اور پیچھے اسپیڈ بڑھا، اب اس کو اسپیڈ بڑھا ہے تو وہ سلو ہو جائے گا، پھر یہ آگے بڑھ جائے گا. تو اس آدمی جو ہے نا دونوں میں میچ کرنا اور کنٹرول رکھنا، گھوڑ سوار اور کس کو؟ پیدل آدمی کو. کتنا مشکل کام ہے. جیسے کچھ ہوشیار بچے رہے اسکول میں لائننگ میں، اور کچھ جو ہے نادان بچے ہیں. اب اس کو لائن میں کھڑا کرنا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. ادھر سے کھڑا کیے، دوسرا بچہ ادھر نکل گیا. تو یہی حالت ہوتی ہے کس کی؟ بولیے. مقامہ لکھ لے گی، یا تو وہ حاطب لیل ہو جاتا ہے یا جالب رجل و خیل ہو جاتا ہے. حاطب لیل ہو جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے؟ جالب رجل و خیل. رجل کا معنی کیا ہوگا؟ پیدل چلنے والا. بس یہ تک رہنے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ